مسلمانوں میں امام مہدی کا عقیدہ بڑا عجیب سا ہے۔ بعض علماء و محدثین کا خیال ہے کہ یہ محض عقیدے کی بات ہے، ورنہ اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ابن خلدون جیسے دانشور نے ان سے متعلق احادیث کو یہ کہہ کر رد کیا کہ وہ ضعیف یا جعلی ہیں، تاہم یہ نظریہ بھی مکمل طور پر درست نہیں۔ اس قسم کی بعض احادیث بے شک ضعیف اور جعلی ہیں، تاہم حضرت امام مہدی کے بارے میں صحاح ستہ کی کتابوں ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی اور ترمذی میں کئی احادیث موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور آخرکار ہو کر رہے گا۔ احادیث کے مطالعے سے البتہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آنے والے مہدی اسلام میں کوئی نئی چیز لے کر نہیں آئیں گے، کیونکہ ہمارا دین تو پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے۔ وہ تو مسلمانوں پر بیتنے والے مظالم کو ختم کرنے اور زمین پر خلافت راشدہ کا نظام دوبارہ قائم کرنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ حضرت امام مہدی میں کیا خصوصیات ہیں؟ وہ پرامن حالات میں نہیں بلکہ دنیا میں برپا رہنے والی جنگوں کے پس منظر کے سامنے آئیں گے۔ سیدنا علی بن ابی طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے خاندان میں سے ایک فرد کو اٹھائے گا جو زمین کو انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح اسے فساد سے بھر دیا گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی میری نسل میں سے ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کی عمر 51 یا 52 سال ہوگی اور وہ لوگوں پر 7 سال حکمرانی کریں گے۔ یہ بھی ابو داؤد میں حدیث واقعہ ہے۔ امام مہدی کی پیشانی چوڑی اور ناک نمایاں ہوگی۔ ابو داؤد اور ترمذی میں یہ حدیث واقعہ ہے۔ حضرت امام مہدی کا ظہور سعودی عرب کے 2 شہروں کے درمیان خانہ جنگی کے دوران ہوگا۔ یہ حدیث بھی ابو داؤد میں واقعہ ہے۔ شروع میں انہیں خود بھی پتہ نہیں ہوگا کہ وہ امام مہدی ہیں۔ امام مہدی اپنے دور کی ٹیکنالوجی اور سائنسی ترقی سے پوری طرح واقف ہوں گے۔ دنیا کے لوگ عموماً اور مسلمان خصوصاً اس دور میں جن مسائل سے دوچار ہوں گے ان کا انہیں مکمل علم ہوگا۔ مولانا مودودی اپنی کتاب تجدید و احیاء دین میں لکھتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی کوئی اگلے وقتوں کے دیندار آدمی ہوں گے، مگر میں جو کچھ سمجھتا ہوں اس سے مجھ کو معاملہ بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ آنے والے اپنے زمانے میں بالکل جدید ترین طرز کا لیڈر ہوگا۔ وقت کے تمام علوم جدیدہ پر اس کو مہارت حاصل ہوگی اور سیاسی تدبر اور جنگی مہارت کے اعتبار سے وہ تمام دنیا پر اپنا سکہ جما دے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام مہدی 7 پرچموں والے لوگوں سے جنگ کریں گے۔ المستدرک یہاں 7 پرچموں والے لوگوں سے آج کے G7 ممالک بھی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، جرمنی، فرانس، اٹلی اور جاپان۔ منافقین، عیسائی اور یہودی انہیں نعوذ باللہ اینٹی کرائسٹ یعنی دجال کا خطاب دیں گے، لیکن امام مہدی کی حکمت و تدبر کی وجہ سے دشمنان اسلام کو سخت ترین جانی و مالی نقصان پہنچے گا۔ وہ دن بدن نا امیدی اور مایوسی میں تبدیل ہوتے جائیں گے، حالانکہ ان گنت سائنسی و فوجی قوت ان کے پاس ہوگی۔ دجال کچھ اس طرح کا رویہ اختیار کرے گا کہ ہر دھوکے باز، ظالم اور اقتدار کے بھوکے افراد اور اقوام سے اپنا نجات دہندہ سمجھ لیں گے۔ چنانچہ پہلے مرحلے پر دجال امام مہدی کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ منافق مسلمان بھی اس موقع پر ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ ان کے ساتھ بے وفائی کا سلسلہ اس طرح جاری رہے گا یہاں تک کہ مسجد عیسیٰ علیہ السلام میں ان کا بری طرح محاصرہ کر لیا جائے گا۔ یہ مسجد دمشق میں آج بھی موجود ہے۔ اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور تمام کفر کو شکست فاش دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کالے جھنڈوں والے خراسان سے آئیں گے اور کوئی بھی انہیں پسپا نہیں کر سکے گا یہاں تک کہ وہ اپنے پرچم یروشلم پر لہرا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمنان اسلام تمہیں اس عظیم پیمانے پر قتل کریں گے کہ اس سے پہلے اتنے بڑے پیمانے پر تمہیں کسی نے قتل نہیں کیا ہوگا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اسے دیکھو گے یعنی امام مہدی کو تو اس سے بیعت کرو، خواہ تمہیں برف کے اوپر گھسیٹ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ ابن ماجہ اور مسند احمد۔ مسلمانوں کے خلاف آخری صلیبی جنگ ارمیگیڈون امام مہدی کے ظہور کے وقت واقعہ ہوگی۔
اور اس کے اثرات امت مسلمہ پر عموماً اور عرب پر خصوصاً بہت گہرے پڑیں گے۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت مدینہ منورہ تباہ ہو رہا ہوگا اور یروشلم پھل پھول رہا ہوگا۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ امام مہدی مدینے سے مکے کی طرف تیزی سے جائیں گے، جہاں لوگ انہیں شناخت کر لیں گے اور ان سے بیعت کریں گے۔ مدینے سے ان کی ہجرت شاید اسی وجہ سے ہو کہ مفاد پرست انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ شروع میں تو امام مہدی بیعت سے انکار کریں گے، کیونکہ اپنے بارے میں انہیں خصوصی ذمہ داریوں کا کچھ بھی پتہ نہ ہوگا، لیکن مسلمانوں کے پرزور اصرار پر وہ امادہ ہو جائیں گے، جس کے بعد مسلمان اپنے ان خوابوں کو تعبیر پاتا ہوا دیکھیں گے جنہیں وہ صدیوں سے پامال ہوتا ہوا دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ منافقین ہمیشہ کی طرح اپنی چال بازیاں کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے شام کے مسلم حکمران ہی کو ہدایت کی جائے گی کہ وہ امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کو کچل دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ پر شام کی ایک فوج حملہ آور ہوگی، لیکن جب وہ میدان میں پہنچے گی تو فوج کا درمیانہ حصہ دھنسا دیا جائے گا، اگلا حصہ بھی پچھلے حصے کو سنبھال نہیں سکے گا، وہ بھی زمین میں دھنسا دیا جائے گا، اور فوج کا دایاں حصہ بھی باقی نہیں بچے گا، سوائے چند فوجیوں کے جو واپس پلٹ کر اپنے عزیز و اقارب کو اطلاع دینے کے لیے باقی رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کیسی حکمت ہے کہ وہ المہدی کے خلاف لڑنے والی فوج کو مکمل طور پر زمین میں دھنسا دے گا۔ برسر اقتدار آنے کے بعد امام مہدی معاملات کو سنبھالیں گے، فوج اور حکومت کو درست کریں گے، دیانتدار افراد کو حکومت میں شامل کریں گے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے انہیں ایک مدت درکار ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے قبل ہی مخالف لشکر کو زمین میں دھنسا دے گا۔ اس شکست کا ایک اور حوصلہ افزا پہلو یہ ہوگا کہ تیل کے ذخائر مکمل طور پر امام مہدی کے قبضے میں ہوں گے، اس لیے عالمی منڈی میں تیل نایاب ہونا شروع ہو جائے گا، مغربی معیشت زوال کا شکار ہو جائے گی، اور اس کے باشندے اپنی عیاشانہ طرز زندگی کو بدلنے پر مجبور ہوں گے۔ اس طرح شامی فوج کی بربادی کے بعد جو مشرق وسطیٰ میں سب سے مضبوط فوج سمجھی جاتی ہے، اسرائیل اپنی ہوس ملک گیری کے باعث تیزی سے شام کی طرف بڑھے گا تاکہ اس پہ قبضہ کر لے۔ وہاں اس وقت کوئی قابل ذکر فوج شام کا دفاع کرنے کے لیے موجود نہیں ہوگی۔ ان کا مقصد بھی یہ ہوگا کہ وہ امام مہدی کو نعوذ باللہ دنیا سے ختم کر دیں۔ یہودی اپنی سرحدیں وسیع کرنا چاہتے ہیں تاکہ مسلم ممالک اپنی ہی دولت اور ذرائع سے محروم ہو جائیں۔ حضرت امام مہدی کے بارے میں احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، یعنی ان کا اصل نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ مہدی تو ان کا محض ایک لقب ہے، یعنی ہدایت یافتہ خلیفہ۔ ان کی پیشانی چوڑی اور ناک نمایاں ہوگی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملات، کردار، اخلاق اور قائدانہ صفات میں مماثلت رکھتے ہوں گے، لیکن حلیے میں ان سے مختلف ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کی عمر 51 یا 52 سال ہوگی، اور وہ لوگوں پر 7 یا 8 سال حکمرانی کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اس وقت سخت ترین آزمائشوں میں ہوں گے، جن کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی کو دنیا میں ظاہر کرے گا۔ وہ دجال کے مقابلے میں برابری کی حیثیت سے للکاریں گے، چونکہ وہ ابتدائی سے عام فرد ہوں گے، کیونکہ ان کے لیے کوئی خاص نشانی نہیں بتائی گئی، اس لیے شروع میں لوگ انہیں شناخت نہیں کر سکیں گے۔ البتہ جب مسلم شامی فوج زمین میں دھنسا دی جائے گی، تب دنیا کے مسلمان انہیں شناخت کر لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے۔ بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر افواج کی کمان خود سنبھال لیں گے اور دجال کو قتل کر کے روئے زمین پر اسلام کا پرچم بلند کر دیں گے۔